اور اس حوالے سے پتہ چلا ہے کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ سخت بدتمیزی کی گئی ہے سابق انفارمیشن منسٹر کی طرف سے یا کچھ وزراء کی طرف سے، جنہوں نے کچھ چپتے ہوئے سوال پوچھے ہیں۔ خود احتسابی کا حوصلہ پیدا کریں، ابھی تو احتساب کے عمل کی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی والوں اچھی طرح سمجھ لو، یہ تو آپ کو ایک مؤدبانہ جرنلسٹ نے بات کی ہے، ابھی تو سارا قوم آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا اتنی لوٹ مار کے ساتھ، کہاں گئے اور کدھر جا رہے ہیں آپ؟ فصلی بٹیرے ملک سے اڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کے اپنے ہواری باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ایلائز نکل کے آپ کا کچا چھٹا نکال رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اب نکلیں گی تو بات اب دور تلک جائے گی۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا تحمل پیدا کریں۔ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے یا آپ نے بھی اڑ جانا ہے، بتا دیں، کیونکہ جس کی فیملی اور اثاثے باہر ہیں وہ تو اڑ جائیں گے۔ آپ دوسروں کو اکیوز کرتے ہیں، آپ کے جہاز نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہاں سے، اور جو آپ کا سامنا کرتے رہے ڈٹ کے، احتساب عدالتوں کے سامنا کرتے رہے، نیب کا سامنا کرتے رہے، جس کو آپ نے بالکل ہتھیار کی طرح استعمال کیا، آپ نے ویپنائز کیا ہوا تھا، اور اب آپ اپنا غصہ میڈیا کے خلاف ویپنائز کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کے دو کلمات سے؟ اب آپ کی وزارتیں نہیں رہیں، اب آپ کا اثر و رسوخ نہیں رہا ریاستی، جو آپ مس یوز کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جب تھا بھی تو ہم ڈٹے ہوئے تھے، آپ بھی ڈٹے ہوئے تھے، ہم بھی یہاں ہیں، آپ لوگ میڈیا والے بھی یہاں ہوں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے کون کہاں پہنچتا ہے، اور ہم کھڑے ہیں یہاں۔ اس قسم کی کالی قوانین، پیکا جیسے کالے قوانین اور عوام دشمن طریقہ کار کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو۔ چپتے ہوئے سوال کیوں ہم سے نہیں ہوتے تھے، اور ہم ابھی بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا حق ہے یہ سوال کرنے کا۔ کبھی ناشائستہ زبان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رہنے دیں بات کو، لیکن آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں ملتا کہ یہ دنگل کرے میڈیا کے ساتھ، جو صبح شام گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں سب کی برابر کوریج کرنے کے لیے، سب کی یکساں بات سننے کے لیے، اور آپ کے توسط سے ہم پورے ملک کو اپنی بات سناتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ایک فورم ہے، اور اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہ ڈیل کیا جائے۔ ہم بھرپور پیپلز پارٹی بشمول اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف زرداری اس عمل کی صبح جو یہاں ہوا ہے، اس طوفان بدتمیزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اب یہ اقتدار سے اتر آئے، چربی اتر آئی ان کی آنکھوں سے، مگر لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو وہی جنون ہے اقتدار کا، ابھی بھی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، پورے آپ کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس سے بالا ہے، رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ رول آف لا ان کو کیوں نہیں ٹچ کرتا؟ اب کرے گا نا، ابھی تو صرف ایک سوال اٹھا ہے، یہ تو پہلے قطرہ تھا بارش کا، آگے تحمل پیدا کریں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں، آج کیونکہ ہم ایک سیریس ایوان میں بیٹھے ہیں، جس کے ہاتھ میں سارے ملک کی اس وقت تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے فیصلے کی بنیاد پر جمہوریت، پارلیمان اور آئین بچایا جائے گا، جس کے فیصلے کی بنیاد پر یہ وفاق ٹوٹنے سے بچے گا، جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے، اور جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم پاکستان کا مستقبل اس اندھیری رات سے جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈالا ہے بچا سکیں گے۔ تو میں یہ صرف کہوں گی اتنا، بہت سی باتیں سب جوڈس ہوتی ہیں، عدالت کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں، ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کے حوالے سے جو پریزیڈنشل ریفرنس اور ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے پریزیڈنشل ریفرنس آیا، اس کی سنوائی ہو، بی بی شہید کے ٹرائل کی سنوائی ہو، 150 جو آج بابر وان صاحب بات کر رہے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ آج تو سارا افسوس سے میں کہوں گی جو وکالت کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو ڈیش 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 تک آ گئی، اسی پر رک گئی۔
سنا تھا آپ نے ڈیش ڈیش ڈیش. اعلیٰ ججز نے پوچھا, آنریبل ججز نے پوچھا کہ کون سی ڈیٹس ہیں, کیا تاریخیں ہیں جس پر یہ کیبل آیا, کون سی تاریخیں ہیں جس پر آپ کے کابینہ نے ملاقات کی, اس پر کون سی تاریخیں ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کو بلایا گیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر ایسا ہوم ورک کر کے آئے ہیں تو اور نہ اریٹیٹ کریں جج صاحبان کو. میں اور نہیں کہوں گی انڈر پروسیڈنگز کے حوالے سے, وہ اس عدالت کے رولز کے زمرے کے باہر ہوگا, لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا گیا ہے, جب کہ ایشو اسپیکر کی ناجائز رولنگ کا ہے, جو بالکل آئین شکن ہے, جو واضح طور پر آئین شکن ہے. اور فوراً ڈیمارش کرتے تھے, وہیں بات کو سیٹل کرتے تھے, معافیاں منگواتے تھے. پورے قوم کو معافی منگوائی ہم نے امریکہ بہادر سے, 7 مہینے معطل رکھا ہم نے سلالہ بیس. آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد کارگو نیٹو سپلائی لائنز ہم نے ہمارے شہداء کے بعد, سلالہ شہداء کے بعد 7 مہینے معطل رکھا ہم نے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. پاکستان کو نہیں جھونک دیا ہم نے, سارے پارلیمان کو یکساں کر کے بات کی. شمسی ایئر بیس بند کیا, پاکستان کو نہیں جھونکا کسی آگ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے. پھر بھی ہم نے ڈپلومیٹک ٹائز رکھے اور کہا کہ آپ قوم سے معافی مانگیں. انہوں نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ کیوں نہیں آئے پارلیمان کے پاس؟ کیوں نہیں ہماری طرح معافی منگوائی؟ مجھے بتائیں. اتنے غدار مطلب خوددار ہیں. میرے منہ سے صحیح بات نکل رہی تھی, مگر میں کسی کو غدار نہیں کہتی. یہ بہت بڑی بات ہے اور انسان کو وہی کرنا چاہیے دوسروں سے جو وہ توقع رکھتا ہے. اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی امریکہ سے؟ وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں لائے پاکستان کے پارلیمان کے پاس؟ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ اور ایک دوسرے سے برداشت سے باہر ہوں گے, لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے. اور پاکستان کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر صف اول میں کھڑی رہی ہے. ہم نے معافی منگوائی, آپ نے کیوں نہیں منگوائی بھائی؟ بتائیں نا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ڈیش 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 ہے. اسی اسسٹنٹ سیکرٹری کو جس نے یہ ڈیش 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 باتیں کہی تھیں, اس کو تو عشائیے میں بلایا گیا. بتائیں نا آپ. وہ سب اب باتیں سامنے ہیں بھائی. یہ میڈیا کا دور ہے, شکر ہے خدا کا, جس کے ساتھ یہ بے توقیری کرتے ہیں, پارلیمان کے ساتھ بے توقیری کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آئین کے ساتھ کرتے ہیں اور قانون کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں. یہ تحریک انتشار ہیں. آج سے ان کا نام تحریک انتشار ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. پارٹی آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے. ایک آئین شکن جو ہے اس کا ملزم, اس کو پاکستان سے فرار کیا گیا اور 21 لوگوں کی سلامی دی گئی. وہ کس قانون کی تحت اس کو باہر بھجوایا گیا تھا یہ حکومت میں اور آپ کے دوسرے جو ساتھی ہیں؟ کس کو 21 لوگوں کی سلامی؟ دیکھیے وہ پاکستان کے نہیں, وہ ان کے دفتر نے کیا. ہمارے واضح اس پر 10 دفعہ بات ہو چکی ہے. ان کو ہٹایا گیا, ان کے دفتر ان کے ڈیفنس عملے نے ان کو دیا. وہ ہمارے اس وقت ہمارے حکومت وہاں برجمان نہیں تھی اس وقت. جی مجھے پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن سلامی ہم نے نہیں دی تھی. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسے غدار کو بیرون ملک تو کسی اور نے شاید بھجوایا. وہ تو آپ خود اپنی کتاب. جی وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کے اس وقت ہمارا ایک ہدف ہے اس وقت, اور وہ جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہے, پارلیمان کی پاسداری ہے. اور ہم اعلیٰ عدالت کے سامنے اس لیے کھڑے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی. آپ مجھ سے چپتے ہوئے سوال کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال بالکل آپ کا حق ہے, آپ محترم ہیں. جی نہیں, آپ نے بالکل, آپ کی جیسے مرضی آپ سوال کریں, آپ نے بدتمیزی سے بات نہیں کی, آپ کا حق ہے. اور کوئی سوال؟ ابھی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے عین شکنی کی, جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے, عین شکنی کریں گے, جب سیکورٹی کونسل کا پارلیمانی اجلاس ہے, تو آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں گئے وہیں پہ ان کو بے نقاب کیوں نہیں میرے بھائی, میں نے آپ کو کہا ہم تو اندر جا چکے تھے اجلاس میں. ہمیں جب نوٹس نہیں آئیں گے, اور اسپیکر اسد کیسر اجلاس کی صدارت کر رہا ہے, وہ تو بعد کی بات ہے. پتہ لگا وہی اسپیکر جن پر ووٹ آف نو کانفیڈنس رکھا ہوا ہے, ان کے سیکریٹریٹ قبول کر چکی ہے, جس کی وجہ سے
وہ اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا تھا، پروروگ نہیں ہو سکتا تھا، 7 دن وہ نہیں پروروگ ہو سکتا تھا۔ ایک انہوں نے قاعدہ توڑا ہے، ایک آئین شکنی کی ہو تو بتائیں، یہ روز ہم دہراتے ہیں آپ کے سامنے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اچھا میم یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے پہلے سے یہ بات آ رہی تھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک لائی جائے، پھر پی ایم، تو آپ اپنے ساتھی جو تھے آپ کے اپوزیشن کی انہیں کیوں نہیں قائل کر سکے؟ تاکہ یہ سارا دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو شروع دن سے کہا تھا کہ یہ تینوں کے خلاف لایا جائے، جو نیشنل اسمبلی کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنا دیا ہے جہاں نہ لاز پاس ہو سکتے ہیں، نہ عوام کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت یکے بعد دیگرے کرائسس چل رہی ہے، اقتصادی کرائسس سب سے سامنے، لیکن اب انہوں نے اقتصادی کرائسس کے ساتھ ایک خارجی کرائسس کریٹ کر دی ہے۔ روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کو 2 بہت بڑے پاورز کے درمیان جھونک دیا ہے، کہاں ڈال دیا آپ نے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، کیونکہ آپ کھڑے ہیں اور تحمل سے سن رہے ہیں، آپ کی اپنی نالج کے لیے، چاہے آپ ٹی وی پہ ڈالیں کہ نہیں، کہ سیریا کی جنگ کے لیے ووٹ چلا تھا، آپ کو یاد ہے یونائٹڈ نیشنز میں 2012 میں سیریا میں بہت بڑی جنگ تھی، اور وہاں کے ووٹنگ پر ہم پر شدید دباؤ تھا۔ زرداری صاحب، میں ایمبیسڈر تھی، زرداری صاحب فون کر کے کہتے تھے دباؤ سہ سکتے ہو تم لوگ؟ میں نے کہا جی ظاہر ہے، اگر آپ لوگ سہ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں سہ سکتے؟ تو کہنے کا پاکستان کو ہم اس جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے۔ چلو وہ تھوڑا ناراض ہو جائیں گے ناراض، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری مسٹر پریزیڈنٹ، یہ کنوے کیا گیا بہت سال بعد، جب ان کا اقتدار بھی نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں تھا، یہ بات پھر انہوں نے کہی ان سے، یو ور رائٹ، زرداری صاحب سے انہوں نے کہا یو ور رائٹ، ایک امریکہ میں اشائیہ تھا۔ تو باتیں جب نکلتی ہیں، بہت نکلتی ہیں، ہم نے نیوٹرالٹی کی، میرا مطالبہ ہے آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی امریکہ سے؟ کیوں نہیں منگوائی؟ ہم نے تو منگوائی ہے، ہم نے تو اپنے ملک کی غیرت کا بہت مان رکھا، 7 مہینے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی۔ پھر آپ بتائیں نا، آپ بھی تھوڑی سی بات بتائیں، یہ سوال آپ پوچھیے گا ذرا پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بات کرنی ہے، گنڈی صاحب بات کریں گے، آئیں آئیں آئیں، ادھر آ جاؤ، بیچ میں آ جاؤ، چلو آؤ، مجھ سے بہت بہتر بات کریں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو کہ رات لیٹ تک جاری رہا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس پہ پریس بریفنگ بھی ہوئی۔ آج پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ آج ہم دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بابا روان صاحب سوائے ڈیش 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 کے آگے بات نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز، 175 پارلیمنٹیرینز پہ الزام ہے کہ وہ غدار وطن ہیں۔ اگر ہم غدار وطن ہیں تو سابق وزیر اعظم کس حیثیت سے شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں؟ اگر ہم غدار وطن ہیں تو ہمیں ٹرائل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگوں کو غدار کا لقب دینا بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ کل ہماری سی میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس حکومت کے خاتمے کا جشن مناتے ہوئے ہم ہر ضلع میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں افطار پروگرام اپنی پارٹی کے دوستوں کے لیے کریں گے، اور ہم جو ہے ایک قسم کا یوم نجات منائیں گے کہ اس حکومت سے ہمارا چھٹکارا ہو چکا ہے۔ ہم نے کل یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپوزیشن کے پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی بہت جلد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی عدم اعتماد کی تحریک اس حکومت کے خلاف لے کے آ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی صوبہ اور کوئی بھی علاقہ ایسا نہ رہے جس میں پی ٹی آئی یا ان کے اتحادیوں کی حکومت ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، پہلے 10 دن اجلاس ملتوی کیا، پھر کل رات کو دوبارہ کہا کہ آج اجلاس ہوگا، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ سے پنجاب جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ پچھلے 22 سال سے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، اب آپ پنجاب کے سب سے بڑے فرشتے بن گئے ہیں۔ کم از کم آپ کو وزیر اعلیٰ شپ تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کم از کم
عمران خان کی نظر میں فرشتہ بن گئے. شکریہ, بڑی مہربانی. Thank you. Now